لکھا ہے، اس میں انہوں نے اسے ناول بھی قرار دیا ہے. تو ویسے تو فکشن نگار کی باتوں کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے اس کے بعد اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے یہ عجیب و غریب کتاب لگی. اور ایک جو انگریزی کا لفظ ہے ناول، تو اس کا ایک مطلب جو ہے وہ انوکھا بھی ہے کہ، اور جب یہ ناول شروع ہوا تھا انگریزی میں تو اس سے مراد یہ لی جاتی تھی کہ ایک ایسا فکشن لکھا جائے جو بڑا کہانی کہنے کے انداز میں نہ ہو، یعنی کچھ اس میں انوکھا ہو، یعنی سیدھی سیدھی کہانی نہ ہو. تو اس میں وہ ملتا ہے. تو واقعی اس میں ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے زیب اذکار صاحب نے اس کو ناول کہا، اور وہ جو چیز ہے وہ اس کے اسلوب میں ہے. جو ہمارے یہاں خود نوشت لکھی جاتی رہی ہیں ان کا اس کے اسلوب میں کوئی بہت زیادہ ویرائٹی ہمیں نہیں ملتی. جو خود نوشت ہے وہ زیادہ تر بچپن سے شروع ہوتی ہے. جو کچھ مختلف خود نوشتیں لکھی بھی گئی ہیں، جیسے ابھی پچھلے دنوں پچھلے سال 1-1.5 سال میں اکرام اللہ صاحب کی خود نوشت سامنے آئی، شاہد حمید صاحب کی آئی. ان کی ذرا مختلف تھی، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے ایک خاص حصے کا تذکرہ زیادہ کیا ہے. جیسے شاہد حمید صاحب ہیں، انہوں نے 1947 سے پہلے کی ان کی جو زندگی تھی اس کا تذکرہ زیادہ کیا ہے. تو مختلف طرح کی تو وہ ہیں، لیکن ایک ایسی یکسر مختلف خود نوشت جو تھی وہ یہ ہے ارشد رضوی صاحب کی. اس میں انہوں نے اپنی جو زندگی کے مختلف مراحل ہیں انہیں پیچز میں لکھا ہے. اور وہ جیسے ہم اگر یہ ویسے فیس بک پہ پوسٹوں کی صورت میں اس کو لکھتے ہیں تو اور بھی زیادہ مقبول ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی زندگی کی یادیں کچھ اس میں لکھتے ہیں. لیکن انہوں نے الگ الگ جمع کرتے رہے، اور وہ جو جیسے وہ کرتا ہوں جمع پھر جگرے لخت لخت کو، تو وہ یہ لخت لخت ان کے وہ ٹکڑے ہیں. اور اس میں ایک جیسے اقبال خورشید نے ذکر کیا، میں ان کی زندگی سے آگاہ تو نہیں ہوں، لیکن اس میں ایک موت کا ذکر ملتا ہے جو ایک بچہ ہے، اور جس کے بارے میں انہوں نے بہت سے فکرے لکھی ہیں، بڑے اچھی ہیں. وہ بار بار لکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ موتیائی شاخ کی طرح تھے. تو کوئی موت جو ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کا صدمہ تو ہوتا ہے، اس کا سوگ بھی منایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر کسی قریبی شخص کی موت ہو تو آدمی اپنی زندگی میں اور جو اس کی ارد گرد پھیلی زندگی ہے اس میں معنویت یا یانیت دونوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. معنویت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، برآمد اس میں سے لا یانیت ہو جاتی ہے. تو وہ اس کتاب میں بھی ہے. لیکن اس کتاب کی جو سب سے خاص چیز ہے وہ اس کا اسلوب ہے، جو بہت ہی تخلیقی نثر میں لکھا ہوا ہے. اور وہ تخلیقی نثر یہ نہیں کہ وہ ایک اونچی لہر کی طرح وقفے وقفے سے آتی ہو، بڑی سسٹینڈ اس میں اچھی نثر ملتی ہے، تخلیقی نثر بڑی سسٹینڈ ملتی ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ انگریزی فکشن میں ہمیں نظر آتی ہے. اسی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اردو فکشن کی کوئی کتاب اگر پڑھنا شروع کی جائے تو میں اس کو زیادہ دیر پڑھ نہیں پاتا. وہ ایک قسم کا قصہ شروع ہو جاتا ہے جس سے آپ کو دلچسپی ہو بھی سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی. لیکن انگریزی نثر میں ایک شروع ہی سے ایک تخلیقی نثر ہوتی ہے فکشن میں، اور وہ بہت سے ٹول سے بڑا اہم کام لیتے ہیں. جیسے مزاح ایک ٹول ہے، ون آف دا مینی ٹولس، تو اس سے بڑا کام لیتے ہیں. اس کی ایک ذیلی لہر چلتی رہتی ہے جو اس کی نثر کو تخلیقیت بخشتی ہے. تو اس کے اندر نہ صرف یہ تخلیقی نثر موجود ہے بلکہ یہ کہ بڑی سسٹینڈ ہے، یعنی متواتر ہے. آپ مختلف ٹکڑے پڑھتے چلے جائیں تو وہ متواتر ہے. لیکن ایک وہ مرگ کا سایہ جو ہے وہ سارے ان ٹکڑوں کے اوپر آپ کو ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہیں ٹکڑے ان کی زندگی کے واقعات کے. مثلاً ایک واقعہ ہے اس میں طوائف کے ہاں جانے کا، یا ایک واقعہ ہے اور بھی واقعات ہیں کسی محبت سے ملاقات کے سے متعلق. تو وہ انہوں نے اپنے خاص انداز میں لکھا ہے. تو اس کی تخلیقی نثر جو ہے اس سے میں بڑا متاثر ہوا، بلکہ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی. میرا خیال تھا کہ یہ ایک خود نوشت ہوگی جیسے عام خود نوشت ہوتی ہے، اور آدمی کو ہر آدمی دوسرے آدمی کی زندگی سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی کہ وہ اس کی خود نوشت پڑھ سکے. لیکن اس میں چونکہ وہ تخلیقی انداز سے ہے، اب اس میں وہ سوچیں تو ملتی ہیں، لیکن وہ ان سوچوں کے بارے میں بڑا گہری ہے. جیسے دکھ کے بارے میں ایک ٹکڑا ہے، عورتوں کے بارے میں ہے، یادوں کے بارے میں ہے، خود خیال کے بارے میں ہے. پھر نثری نظم کی طرح اس میں بڑے ٹکڑے ہیں. ہم چونکہ میں بھی نثری نظم لکھتا ہوں، انور صاحب یہاں موجود ہے، تو ہم لوگ جو ہیں وہ جو نثری نظم لکھتے ہیں تو ہم اس میں جیسے کہ عام خیال نثری نظم جو
لکھتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نثری نظم شاید کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی مشکل خیال آ جاتا ہے جس کو آزاد نظم میں پرونا یا غزل میں کہنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے نثری نظم کہی جاتی ہے. جبکہ ہمارا یہ خیال ہے جو ہم نثری نظم کہتے ہیں کہ نثری نظم ایک خیال کو ایک خاص انداز سے بیان کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی مشکل خیال ہو، کوئی فلسفیانہ خیال ہو. تو اس میں ہم عموماً یہ کرتے ہیں کہ ایک استعارہ بناتے ہیں. تو اس میں بھی ایک استعارہ ہے، اور استعارے کے بیان میں اور استعارے کو برتنے میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو سسٹین نہیں کر پاتے. ایک چھوٹا سا استعارہ آپ نے بنایا، اور ہماری غزل کی شاعری میں ہم اس کے عادی بھی ہیں کہ چھوٹا سا استعارہ بنایا، اس کو اسی 2 مصروں میں سمیٹا اور ختم کر دیا. جبکہ نظم میں استعارے کو سسٹین کرنا پڑتا ہے. اس میں ایسے بہت سے ٹکڑے ہیں جس میں